لودھی خاندان کے زمانے میں 1526 عیسوی میں بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پھر اس حملے کے بعد مغلیہ حکومت کی مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی اور مغلیہ حکومت ہندوستان پر قائم ہو گئی، جس نے یکے بعد دیگرے ہندوستان کو 21 سلطان دیے، 21 حکمران دیے۔ خاندان مغلیہ کی بنیاد بابر تیمور نے رکھی تھی اور فتح کے 4 سال گزرے تھے کہ عیسوی 1530 میں موت کا پیغام آ پہنچا اور پھر ہمایوں 10 سال تک تخت نشین رہا، لیکن ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے ہندوستان سے مار بھگایا۔ جلاوطنی کے بعد آخری عمر میں شاہ ایران کی مدد سے اسے موقع ملا تو خاندان سوری کو شکست دے کر ہندوستان پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں نے اسلامی ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے اور مستحکم دور کا آغاز کیا۔ اس کے بعد سلطنت اور اقتدار کی یہ امانت علم و ادب، حوصلہ و ہمت اور زہد و تقویٰ کے مظہر جمیل ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی طرف منتقل ہو گئی۔ آپ کا شمار ان سلاطین اسلام میں ہوتا ہے جنہوں نے 50 برس سے زائد اور زمانہ دراز تک حکومت کی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت، انتہائی جافشانی کے ساتھ اور جوانمردی کے ساتھ جہاں بانی کے لائق تقلید نمونے چھوڑے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت اورنگزیب تاریخ ہند کی وہ مظلوم شخصیت ہیں جنہیں متعصب مورخین نے بت شکن، ہندو کش اور ظالم و جابر بادشاہ کی حیثیت سے لوگوں میں مشہور کرایا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی ولادت کے بارے میں سلطان نور الدین لکھتے ہیں کہ جس طرح اورنگزیب کی تمام عمر گھر سے باہر اور دارالسلطنت سے دور گزری، اسی طرح اس کی ولادت اور موت دونوں پردیس میں واقع ہوئی۔ جہانگیر احمد نگر کے سپہ سالار ملک امبر کو شکست دے کر آگرہ کی طرف اطمینان سے واپس آ رہے تھے کہ گجرات کی انتہائی سرحد پر بمقام زہد ہندوستان کے سب سے بڑے تاجدار نے عالم وجود میں قدم رکھا۔ ابتدائی رسوم پورا کر کے اوجین پہنچا اور جشن ولادت پوری شان و شوکت سے منایا گیا۔ بقول علامہ فضل امام خیرآبادی، ملا ابو الواعظ ہمی سے ابتدائی تعلیم کے منازل طے کیے، علم و ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا اور بقول سید صباح الدین عبد الرحمن۔ اورنگزیب عالمگیر کی تعلیم لائق اور قابل اساتذہ کی نگرانی میں ہوئی۔ جن ارباب علم و کمال سے اس نے فیض حاصل کیا ان کے نام یہ ہیں: مولانا عبداللطیف سہارنپوری، مولانا ہاشم گیلانی، علامہ سعد اللہ، ملا موہن بہاری، مولانا سید محمد قنوجی، ملا شیخ احمد معروف بملا جیون، شیخ عبدالقوی دانش مند خان۔ بعد تحصیل علم ہر قسم کے عیش و آرام کو ترک کر کے کتب خانے میں وقت صرف کیا کرتے تھے۔ کتب بینی یعنی اسٹڈی کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ تمام علوم میں کامل دستگاہ حاصل ہو گئی اور علوم دینیہ سے فطری رغبت تھی۔ سید صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ حفظ قرآن اورنگزیب حافظ قرآن بھی تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے کلام پاک اس وقت حفظ کیا جب وہ اپنی عمر کے 43ویں سال میں تھا۔ حضرت کے فضائل میں سب سے اہم اور عظیم الشان امر حفظ قرآن کریم کی سعادت ہے۔ اگرچہ ابتدا ہی سے اورنگزیب عالمگیر کو اکثر صورت قرآن کی یاد تھی، لیکن تمام اور کمال کلام پاک کے حفظ سے بعد جلوس سے بحران دوز ہوئے، یعنی ایک زمانے دراز کے بعد آپ نے علم حاصل کیا اور قرآن مجید کو اچھے طریقے سے یاد کیا۔ اورنگزیب کے خطوط گلہائے رنگا رنگ کے بہترین مجموعہ ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس مجموعے میں نہ ہو؟ وہ کون سی شے ہے جس میں حقیقت نگاری کے ساتھ کمال ادب کو جگہ نہ دی گئی ہو؟ مختلف سوان نگارین اور مورخین نے اس بادشاہ کی قلمی تصویر پیش کر کے خراج عقیدت پیش کی ہے، جس کا خلاصہ ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر مذہبی معاملات کے بے حد پابند، حنفی المسلک سنی، فرائض خمسہ کے پابند، وضو پر دوام، زبان کلمہ طیبہ کا ورد، نماز باجماعت مسجد میں، زکوٰۃ شرعی کی ادائیگی کا اہتمام، رمضان میں صوم و تراویح اور دیگر ایام بیس کے روزوں کی پابندی کرتے تھے، حج بیت اللہ کے بے حد مشتاق رہتے تھے، مزامیر، غیر شرعی لباس اور چاندی و سونے کے برتنوں سے اجتناب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین سے عقیدت، فقیروں کے دوست، ریاکاروں کے دشمن، بیدار مغز، جفاکش، عادل، منصف، دور اندیش، روادار طبیعت کے پارسا، حسن سلوک کے پیکر مجسم اور انتہائی جری اور بے باک انسان تھے۔ اورنگزیب نے اپنی بہادری اور بے خوفی کا پہلا ثبوت 14 برس کی عمر میں دیا تھا، جب وہ ایک مست ہاتھی کے سامنے کھلے میدان میں ڈٹ گئے۔ شاہ جہاں جب سخت علیر ہوا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے داراشکوہ کو ولی عہد نامزد کیا، جس وقت شجاع بنگالہ کا، مراد بخش گجرات کا اور اورنگزیب دکن کا صوبیدار تھا۔ شاہ جہاں نے عمر بھر
دارا کی ناجائز حمایت کر کے دوسرے بیٹوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور دارا نے بھی بھائیوں کے خلاف سازش رچ کر نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا تھا۔ بھائیوں کے آپسی فکری تضاد نے بھی راہ ہموار کی۔ دارا شکوہ اکبری سوچ کا مالک ہونے کے باعث ہندوؤں اور راجپوتوں میں ہردل عزیز تھا، جبکہ اورنگزیب راسخ العقیدہ سنی مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان علماء اور عوام کی آخری امید تھا۔ لہٰذا جیسے تیسے ہو کر اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہو گئے۔ اورنگزیب نے سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا، نیا سکہ جاری کروایا جس پر صرف کلمہ لکھا ہوا تھا، پہلے کی طرح بادشاہ کا نام لکھا ہوا نہ تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ قوانین ملکی میں تبدیل آ رہی ہے اور شرعی قوانین کا نفاذ سختی سے کیا جائے گا اور ایک نیا ہندوستان جنم لے رہا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ بادشاہ کے فضل و کمال، عظمت و ہماگیری، بیدار مغزی جفاکشی کا اندازہ اس کی خدمات سے ہوتا ہے، اور کسی شخص کو پرکھنے کی فقط یہی ایک میزان ہے کہ اس نے کیا کارنامے انجام دیے۔ اورنگزیب نے مرکزی شہروں کے علاوہ چھوٹے قصبات و قریات میں بھی دینی درسگاہیں قائم کی۔ عہد عالمگیری کا سب سے اہم علمی کارنامہ فتویٰ عالمگیری کی تدوین ہے۔ سید صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ عالمگیر نے اپنے زمانے حکومت میں محسوس کیا کہ حنفی مذہب کے فقہی مسائل مخلوط اور وہ تمام کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کوئی خاص کتاب جو تمام مسائل پر حاوی ہو موجود نہیں ہے۔ اس لیے فتویٰ دینے کے لیے تمام کتابوں کی چھان بین کرنی پڑتی ہے۔ انہی مشکلوں کا لحاظ کر کے ممتاز علماء کے ایک گروہ سے مفتہ بھی مسائل منتخب کر کے کتاب کی تدوین کی درخواست کی۔ عالمگیر کو علم حدیث سے خاص لگاؤ تھا، بلکہ کمال حاصل تھا، اور حکمرانی سے پہلے ایک کتاب الاربعین لکھی جس میں 40 احادیث نبویہ کو جمع کیا۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب زمانے حکومت میں لکھی، پھر ان دونوں کا فارسی میں ترجمہ کیا اور ان پر عمدہ حاشیہ بھی لکھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی پوری توجہ ان خرابیوں کا قلع کما کرنے میں صرف کر دی۔ بھنگ کی کاشت و شراب نوشی کی ممانعت کر دی گئی، جوا بند کر دیا گیا، بدکاری کے خلاف پوری کوشش کی، بازاری عورتوں کو شادی ورنہ ملک چھوڑنے کا حکم۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی پوری توجہ عہد اکبری کے مخالف اسلام اثرات کو مٹانے، شیعیت کے اثر کو کم کرنے، ایران کی مجوسیت آمیز اثرات جو ایرانی تقویم اور جشن نو روز کی شکل میں پائے جاتے تھے ان کو ختم کرنے کے اقدامات۔ اورنگزیب عالمگیر ریاستوں پر منزلیں، راستوں پر آپ نے منزلیں قائم کی، سرائیں قائم کی، قدیم سڑکوں کی مرمت کی، دریاؤں پر پل، بڑے بڑے دریاؤں پر کشتیاں، سڑکوں پر چوکیاں، غریب اور معذور لوگوں کے لیے غریب خانہ اور مطب بنوائے، مساجد اور مندروں کے لیے اراضی وقف کی، بہت ساری زمینیں دیں اور بہت سارے کام کرائے۔ الغرض اناج، راہداری اور اسباب کے محصول اور موروثی مطالبات وغیرہ رعیت کی خاطر یہ ساری رقمیں آپ نے معاف کر دی۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ ہے، جن کو آج ہندوستان کے لوگ ایک بہت بری طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور اگر کسی بادشاہ نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ لہٰذا آپ طرح سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو